جب آبنائے ہرمز میں حملہ آور جہاز مدد کے لیے پکارتا ہے تو دفتر کے کونے میں ایک کالے فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ یہ کچھ خاص نہیں ہے، صرف ایک عام دفتری فون 1990 کی دہائی کا ایک نشان، لیکن جب کال آتی ہے برطانیہ کے جنوبی ساحل پر واقع پورٹسماؤتھ کے بالکل باہر، اس چھوٹے سے دفتر میں شفٹ ہونے والے 3 افراد اچانک مشرق وسطیٰ کے موجودہ تنازع کا مرکز بن جاتے ہیں۔ 2021 سے لڑنے کے باوجود مکسڈ مارشل آرٹس میں ایک بہت بڑا نام کانر مگریگور 11 جولائی کو لاس ویگاس میں میکس ہالوے کے ساتھ میچ کے لیے واپس آئیں گے۔ الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپئن شپ UFC کی CEO ڈانا وائٹ نے اعلان کیا ہے۔ آئرلینڈ کے میک گریگور 22-6-0 کا مقابلہ چیمپئن ہولوے 27-0 فائٹ ویک کے ہولوے UFC 300 مرکزی مقابلے کے طور پر ایک نان ٹائی کے مرکزی مقابلے کے طور پر ایک نان ٹائٹل ویلٹر ویٹ مقابلے میں ہوگا۔ یہ اگست 2013 میں ان کے فیدر ویٹ باؤٹ کا دوبارہ میچ ہے جسے میک گریگور نے پھٹے ہوئے آسکل کے باوجود 3 راؤنڈ کے فیصلے سے جیتا تھا۔ یوکرین کی جانب سے ماسکو سمیت کئی روسی علاقوں پر بڑے پیمانے پر ڈرون حملوں کے بعد کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جسے حکام نے 1 سال سے زائد عرصے میں ہونے والا سب سے بڑا ڈرون حملہ قرار دیا ہے۔ روسی حکام نے اتوار کو کہا کہ 3 افراد ماسکو کے علاقے میں اور ایک اور شخص یوکرین کی سرحد کے قریب بیلگورڈ میں ہلاک ہوا۔ آرسنل اور مانچسٹر سٹی کے درمیان 2 گھوڑوں پر مشتمل پریمیئر لیگ ٹائٹل کی دوڑ بحران کے وقت تک پہنچ گئی ہے، کیونکہ 2025-26 کا سیزن اپنے آخری ہفتے میں داخل ہونے والا ہے۔ دونوں فریقوں کے پاس 2 کھیل باقی ہیں۔ آرسنل پیر کو ایکشن میں ہے، سٹی منگل کو کھیلے گا، اور پھر دونوں اگلے اتوار 24 مئی کو سیزن کے آخری دن میں جائیں گے۔ مس آمنہ عرفی نے پروفیشنل اسکواش ایسوسی ایشن PSA ورلڈ چیمپئن شپ 2026 میں اپنے سنسنی خیز ٹائٹل جیتنے والی دوڑ میں اسکواش کی تاریخ کو دوبارہ لکھا ہے۔ دنیا کی نمبر 2 شربینی کو 5 گیمز کے سنسنی خیز فائنل میں شکست دے کر سب سے کم عمر خواتین کی عالمی چیمپئن بن گئی ہے۔ مس کے شہر گیزا میں ہفتہ کو ہونے والے فائنل میں 18 سالہ عرفی نے ہم وطن شربینی کو 6-11، 11-9، 7-11، 14-12 سے شکست دی۔ صدر الہام علیف نے اتوار کو کہا کہ اسلام آباد اور باکو تھے فریقی فریم ورک کے تحت اپنے تعلقات کو فروغ دے رہے ہیں، جس میں پاکستان، ترکی اور آذربائیجان شامل ہیں۔ آذری صدر نے باکو میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کی، جہاں وزیر اعلیٰ مریم 13ویں UN ورلڈ اربن فورم میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے ہفتہ کو 3 روزہ دورے پر پہنچے۔ ہندوستان ایک ڈوبتے ہوئے روپیہ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ کے تنازع سے منسلک تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے دنیا کی تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت کو درہم برہم کرنے کا خطرہ ہے۔ فروری میں بحران شروع ہونے کے بعد سے کرنسی 5% سے زیادہ گر گئی ہے، 2025 سے نقصانات کو بڑھاتے ہوئے، اور 2026 میں اب تک ایشیا کی سب سے خراب کارکردگی دکھانے والی بڑی کرنسی بنا دیا ہے۔ اسلام آباد فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کے اینٹی کرپشن سر کراچی نے ایک خاتون سمیت 2 افراد کو سرکاری اہلکار ظاہر کرنے اور غیر قانونی طور پر ریاستی لوگو اور نشانات استعمال کرنے پر گرفتار کر لیا۔ یہ اتوار کو سامنے آیا۔ FIA کے ترجمان کے مطابق ملزمان نے خود نیشنل پیس فورس کمیٹی برام آہنگ کی پاکستان MPF کے نمائندے کے طور پر پیش کیا۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب گزشتہ سال کے اوائل میں ایک 9 سالہ لڑکا اپنے والدین کے ساتھ سیمینول ٹیکساس میں رشتہ داروں سے ملنے گیا۔ میکسیکو گھر واپس آنے کے بعد اس کی جلد پر سرخ دانے نکل آئے۔ ہفتوں کے اندر اس کے بہت سے ہم جماعت بیمار ہو گئے کہ ان کا سکول بند ہو گیا۔ لڑکے کا والدین سے ناواقف خسرہ نے اپنے دورے کے دوران سیمینول کے گرد ریکوشٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ پریمیئر لیگ کلب کا کہنا ہے کہ سابی الونسو کو چیلسی کے نئے مینیجر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ اسپینارڈ نے 1 جولائی سے شروع ہونے والے 4 سالہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ الونسو نے اتوار کو ایک بیان میں کہا، چیلسی فٹ بال کی دنیا کے سب سے بڑے کلبوں میں سے ایک ہے اور یہ مجھے اس عظیم کلب کا مینیجر بننے پر بے حد فخر سے بھر دیتا ہے۔ ریاستہائے متحدہ کے سینٹ کے ایک سینئر اہلکار نے ریپبلکنز کے لیے ایک بڑی ریکارڈ کھڑی کر دی ہے، کیونکہ وہ ٹیکس دہندگان کی رقم کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبہ بند وائٹ ہاؤس کے بال روم سے منسلک سیکورٹی اپ گریڈ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ڈیموکریٹک قانون ساز نے کہا کہ سینٹ کی رکن پارلیمنٹ الزبتھ میک ڈونو نے ہفتے کے روز فیصلہ دیا کہ مجوزہ فنڈنگ، جیسا کہ اخراجات کے بل میں لکھا گیا ہے، چیمبر کے بجٹ کے کا تعمیل نہیں کرتا ہے۔
تجربہ کار فارورڈ سردار سے ایک واضح کوتاہی تھی، کیونکہ ایران نے ٹورنامنٹ سے پہلے کے تربیتی کیمپ کے لیے روانہ ہونے سے قبل ورلڈ کپ کے اپنے ابتدائی اسکواڈ کا اعلان کیا تھا۔ ازمون جنہیں مبینہ طور پر ایران کے خلاف امریکی اسرائیل جنگ کے دوران حکومت سے بے وفائی کے مبینہ فعل پر قومی ٹیم سے نکال دیا گیا تھا، ہفتے کے روز اسکواڈ میں شامل 30 کھلاڑیوں میں شامل نہیں تھے۔ بلغاریہ نے پہلی بار یوروویژن گانا مقابلہ جیت لیا ہے، کیونکہ اسرائیل، جس کی شرکت نے 5 ممالک کے بائیکاٹ اور غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف اس کی نسل کشی کی جنگ پر احتجاج شروع کیا تھا، دوسرے نمبر پر آیا۔ بلغاریہ کی پاپ گلوکارہ دارینا یوتووا، جسے دارا کے نام سے جانا جاتا ہے، نے ہفتے کے روز اپنے دلکش فلور فلر بنگارنگ کے ساتھ دنیا سب سے بڑے لائیو ٹیلی ویژن میوزک ایونٹ کا 17واں ایڈیشن جیت لیا۔ وزارت حج و عمرہ کے مطابق سعودی عرب عمرہ ویزے کا اجرا شروع کر دے گا اور بین الاقوامی زائرین کو 31 مئی 2026 سے مملکت میں داخل ہونے کی اجازت دے گا۔ یہ سالانہ حج کی مدت کے بعد عمرہ کے نئے سیزن کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے، جب عام طور پر آپریشنل مینجمنٹ کے لیے ویزا کا اجرا روک دیا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کے کنٹاس کو ایک خل ڈالنے والے مسافر کی وجہ سے ریاست تہائے متحدہ جانے والی پرواز کا رخ موڑنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ مقامی میڈیا نے اس شخص کو فلائٹ اٹینڈنٹ کو کاٹنے کی اطلاع دی تھی۔ میلبورن سے یہ پرواز جمعے کے روز ڈلاس جا رہی تھی، جب اسے فرینچ پولینیشیا کے دارالحکومت پاپیٹے میں سٹاپ آف کرنے پر مجبور کر دیا گیا، مسافر کی خرابی کی وجہ سے۔ روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی تاس نے اتوار کو مقامی اور فوجی حکام کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ یوکرین کی جانب سے روس کو راتوں رات 500 سے زیادہ ڈرونز سے نشانہ بنانے کے بعد ماسکو کے قریب کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ شہر کے میئر کی طرف سے جاری کردہ معلومات کا حوالہ دیتے ہوئے تاس خیک کے مطابق ماسکو پر حملہ 1 سال سے زیادہ کا سب سے بڑا ہے اور ہفتے کے شروع میں یوکرین کے دارالحکومت کیف کو نشانہ بنانے والے روسی حملوں کی ایک بڑی لہر کے بعد یوکرینی حکام کے مطابق ان حملوں میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ جنوبی کوریا نے اتوار کو 7 سال سے زیادہ عرصے میں پہلی بار شمالی کوریا کے ایتھلیٹس کا استقبال کیا، جب خواتین کی فٹ بال ٹیم ایشین کپ چیمپئن شپ میں حصہ لینے پہنچی۔ پیانگ یانگ کے ناگوہیانگ ویمنز فٹ بال کپ کے 29 کھلاڑی اور عملہ انچیون بین الاقوامی ہوائی اڈے پر میڈیا اور سیکیورٹی کے ہجوم سے گزرے جب ٹیم بیجنگ سے پرواز پر پہنچی۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی آبنائے ہرمز کے ذریعے ٹریفک کا انتظام کرنے کے اپنے منصوبے کو ظاہر کرے گا۔ بشمول وصول کرنا، جیسا کہ ریاست ہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران کو خبردار کیا ہے کہ اگر امن معاہدہ جلد نہ ہوا تو اس کے لیے بہت برا وقت آئے گا۔ ایران کے پہلے نائب صدر محمد رضا عارف نے ہفتے کے روز کہا کہ ان کا ملک اب دشمن کے فوجی ساز و سامان کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر نفتالی بینٹ اور یائر لاپ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کو شکست دینے اور اسرائیل کی اگلی حکومت کی قیادت کرنے کی کوشش میں متحد ہو گئے ہیں، لیکن جبکہ ان کے پاس نیتن یاہو پر تنقید کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن انہیں غزہ اور باقی خطے میں ان کی جنگوں سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ان جنگ غزہ اور باقی خطے میں ان کی جنگوں سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ان جنگوں نے خاص طور پر غزہ میں نسل کشی، جس میں بین الاقوامی سطح سے پہلے سے زیادہ غیر مقبول بنا دیا ہے، لیکن بینٹ اور لیپ دونوں سابق وزرائے اعظم شرط لگا رہے ہیں کہ اگر وہ اکتوبر کے آخر سے پہلے ہونے والے انتخابات میں اقتدار میں آتے ہیں تو وہ اسرائیل کی عالمی ساکھ کو بحال کر سکیں گے۔ ہندوستان کے ٹاٹا الیکٹرانکس نے مغربی ہندوستان میں ایک بڑے سیمی کنڈکٹر پلانٹ کی تعمیر کے لیے ڈچ ٹیکنالوجی کمپنی ایسم کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جب وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے یورپی دورے کے دوران ہالینڈ کا دورہ کیا تھا۔ معاہدہ، جس کا اعلان ہفتہ کو کیا گیا، مودی کی آبائی ریاست گجرات کے دھولیرا میں ٹاٹا کی سیمی کنڈکٹر سہولت کی ترقی میں معاونت کرے گا۔ سائنسدانوں نے کینسر کا ایک نیا تجرباتی علاج تیار کیا ہے جو الٹرا ساؤنڈ لہروں اور گیس سے بھرے بلبلوں کا استعمال کر پاکستانی اور دنیا بھر کے دیگر مریضوں میں چھاتی کے کینسر کے خلیات کو تباہ کرتا ہے، جبکہ صحت مند وافتوں کو پہنچنے والے نقصان کو محدود کرتا ہے اور سرجری کی کسی بھی ضرورت کو ختم کرتا ہے۔ اس تکنیک کو امریکن کیمیکل سوسائٹی نے شیئر کیا تھا اور اس میں خون کے دھارے میں چھوٹے مائکروبلز کا انجیکشن لگانا شامل ہے۔
कराची, जहां पुलिस हफ्ते के रोज 2 मुकदमात में अनमोल पंकी का मजीद 6 रोजा रिमांड हासिल करने में कामयाब हो गई। मंशियात की मुश्तबा खातून ने पुलिस के इस दावे का मुकाबला किया कि इसे 22 दिन कराची से उठाया गया था और इस पर बनी गाला से 22 दिन पहले लाहौर से उठाया गया था। इस गाला से मुतालिक झूठे बयान देने के लिए दबाव डाला जा रहा था। खान हफ्ता को पुलिस ने मुल्ज़म पंकी को रिमांड के लिए अदालतों में पेश किया। बैनुल-अक़वामी गार गूता खौर 4 तालियों की बाक़ियात की तलाश में तेजी लाने के लिए मालदीव पहुंचे हैं, जो जजीरे की जन्नत में स्कूबा डाइविंग के दौरान हलाक हो गए थे, जिसके एक दिन बाद एक फौजी अफसर की बाजियाबी की कोशिश में जान की बाजी हार गई थी। मालदीव के चीफ हुकूमत के तर्जमान मोहम्मद हुसैन शरीफ ने कहा कि डाइवर्स रेड नेटवर्क एक आलमी स्कूबा सेफ्टी ग्रुप के 3 फ़नलैंड के गूताखोर इतवार को मालदीव में उतरे और मिशन को मुकम्मल करने के लिए एक नई हिकमत अमली पर काम करने के लिए मकामी कोस्ट गार्ड टीम से मिलने के लिए जा रहे थे। फीफा के सेक्रेटरी जनरल मतियास ग्राफस्ट्रोम का कहना है कि उन्होंने ईरान के फुटबॉल के सरबराह मेहदी ताज के साथ एक तामीरी और मुस्बत मुलाकात की, जिसमें वर्ल्ड कप में मुल्क की शिरकत के बारे में एतमाद का इजहार किया गया। ग्राफस्ट्रोम ने हफ्ते के रोज़ खबर रसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि हमने ईरान फुटबॉल एसोसिएशन के साथ एक बेहतरीन मीटिंग और तामीरी मुलाकात की है। हम मिलकर काम कर रहे हैं और फीफा वर्ल्ड कप मुकम्मल करने के लिए बेहद मुंतज़िर हैं। आलमी इदारा सेहत WHO ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC और युगंडा में 300 से ज़्यादा मुश्तबा केस और 88 अमवात की इत्तला के बाद एबोला वबा को बैनुल-अक़वामी तशवीश की अवामी सेहत की एमरजेंसी करार दिया है। इतवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में WHO के डायरेक्टर जनरल टेड अज़ानोम गैब्रियस ने कहा कि ये वबाई इमरजेंसी के मयार पर पूरा नहीं उतरती, लेकिन पड़ोसी ममालिक में मजीद फैलने का खतरा है। बहावलपुर अनमोल इरफ पनकी के मुबीना दावों को मुस्तरद कर दिया है कि इसका मंशियात की स्मगलिंग का नेटवर्क भी जनूबी पंजाब के इस ज़िला में काम करता है। कराची पुलिस की तहकीकात पर मबनी इसका दावा जुमा को कुछ TV चैनल्स ने नशर किया था। आलमी इदारा सेहत WHO ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के मशरकी सूबे इतोरी में एबोला की वबा को बैनुल-अक़वामी तशवीश की पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी करार दिया है। एजेंसी ने मजीद कहा कि तकरीबन 246 मुश्तबा केसेस और इसी अमवात के साथ ये वबाई एमरजेंसी के मयार पर पूरा नहीं उतरती। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स स्टार रोंडा रोजी ने लॉस एंजलिस में तवील इंतजार के बगैर टाइटल वापसी के मुकाबले में 7 जंगी खेलों की ट्रेल ब्लिज़र जेना करानो को ख़त्म करने के बाद एक बार फिर रिटायरमेंट ले ली है और सिर्फ 17 सेकंड के बाद अपने हरीफ को आरंबार से शिकस्त दे दी है। एक हाइप से भरी बिल्डअप के बाद हफ्ते के रोज होने वाला मुकाबला एक गंभीर एंटी क्लाइमैक्स था, जिसमें रोजी फ्लोरिंग करानो के साथ लड़ाई खत्म करने के लिए इसे एक बाजू में किश्ती करने से तकरीबन फौरन पहले इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR ने इतवार के रोज़ भारतीय आर्मी चीफ के हालिया इश्ताल इंगेज रिमार्क्स पर इस्तेस्ना लिया और नई दिल्ली को खबरदार किया कि वो जनूबी एशिया को एक और तनाज़ाई से खत्ते के लिए तबाह के नताइज बरामद करे। ISPR ने एक रोज़ कबल भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के तबसरे के जवाब में जारी करदा एक बयान में कहा, भारतीय कोअस ने एक हालिया इंटरव्यू के दौरान एक इश्ताल इंगेज बयान दिया था कि पाकिस्तान को और तारीख का हिस्सा बनना चाहता है। नाइजल फराज एक कायम शुदा जमहूरियत को परेशान करने के लिए ताज़ा तरीन पॉपुलस तमाशे की नुमाइंदगी करता है। यूनाइटेड किंगडम वो एक बुनियादी केस स्टडी के तौर पर काम करता है कि किस तरह एक पॉपुलिस्ट को जमूद में खल डालने के लिए तैयार किया जा सकता है। असल में मरकजी दाएं बाजू की कंजर्वेटिव पार्टी के रुकन फारिज ने 1992 में UK इंडिपेंडेंस पार्टी EOP मुश्तरका बुनियाद रखी। उसने तहरीक को एक मजबूत यूरोसेप्टिक और एंटी इमिग्रेशन प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ाया। 2014 तक उसने कामयाबी से हुकूमत पर दबाव डाला कि वो UK की यूरोपीय यूनियन EU की रकनीत पर रेफरेंडम कराए। UK अपने लिए ऑप्शन के लिए मुहिम चलाई। मुल्की एस्टेब्लिशमेंट पार्टियों के सदमे से 89% राय दहंदगान ने UK को यूरोपीय यूनियन से निकलने के लिए वोट दिया, जिसे ब्रेग्जिट कहा जाता है। दाएं बाजू की जानिब से फारिज को कौमी धारे में शामिल किया।